کمرے میں ایک عجیب سی بے ترتیبی چھائی ہوئی تھی۔ پلنگ پر بکھری ہوئی چادریں، ادھکھائے بسکٹ کے ریپر اور صوفے پر ادھر ادھر پھینکے ہوئے کپڑے منظر کو مزید بے رونق بنا رہے تھے۔ رومیسا اپنی ہی دنیا میں مگن بیڈ پر لیٹی موبائل سکرول کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا جو وہ لاپرواہی سے کھاتے ہوئے وقتاً فوقتاً بیڈ کے کونے پر پھینکتی جا رہی تھی۔ کمرے کی بے ترتیبی اسے ذرا برابر بھی کھٹک نہیں رہی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے معمول ہو۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ زور سے کھلا اور نازیہ بیگم بھاری قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا حال دیکھتے ہی ان کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ماتھا پیٹا اور تیز قدموں سے بیٹی کے قریب جا کر جھپٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھین کر زور سے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ پیکٹ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور چپس بکھر گئی تھی۔ رومیسا ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، جیسے خواب سے جاگی ہو۔ یا خدا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے رومیسا تم نے؟ نازیہ بیگم کی آواز کڑک دار تھی۔ ذرا سا احساس ہے تمہیں؟ پورا کمرہ میدان جنگ بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی چھوٹی بچی کے کمرے میں آئی ہوں، حالانکہ تم خیر سے 18 کی ہو چکی ہو، اور یہ وزن دیکھا ہے اپنا، اوپر سے چپس پر چپس کھا رہی ہو۔ ذرا سوچو کل کو تمہاری شادی ہوگی، تب بھی کیا یہی رنگ ڈھنگ رہیں گے؟ 2 دن بھی تمہارا شوہر تمہیں برداشت نہیں کرے گا اور لات مار کر اپنے کمرے سے نکال دے گا۔ ذرا تمہیں خیال نہیں ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں صبح شام کمر جھکا کر کام کر رہی ہوں اور تمہیں کچھ پرواہ ہی نہیں۔ ماں مر گئی تب تمہیں پتا چلے گا زندگی کتنی مشکل ہے۔ رومیسا نے منہ بنایا اور بیزاری سے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، امی بس بھی کریں، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، انسان ہوں میں بھی، کب تک برداشت کروں آپ کی یہ ڈانٹ ڈپٹ؟ چھوٹی بچی نہیں ہوں، جب آپ کا دل چاہتا ہے آتی ہیں اور سنا کر چلی جاتی ہیں۔ تھوڑا خیال کر لیا کریں، اب 18 سال کی ہو چکی ہوں، کالج کلیئر کر لیا ہے، یونیورسٹی جانے والی ہوں۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر ڈانٹتے ہوئے بولی، میرے سامنے زبان درازی مت کیا کرو، ورنہ ایک تھپڑ ماروں گی کہ یاد رکھو گی۔ کل تمہارا شوہر آ رہا ہے اور تمہاری یہ حالت ہے، کیا کروں تمہارا؟ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، سب مجھ پر باتیں بناتے ہیں کہ ماں نے ہی تربیت ٹھیک نہیں کی، لیکن ماں بھی کیا کرے جب اولاد ہی ہاتھ سے نکل جائے؟ جبکہ وہ فوراً بولی، کیا کمی رہ گئی اب مجھ میں؟ ہر وقت آپ مجھے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، بس کر دیں۔ وہ فوراً احتجاجاً بولی تھی، جبکہ وہ اس کو گھوٹتے ہوئے بولی، کم سے کم کوئی فیشیل ہی کروا لو، بالوں کی ٹریٹمنٹ کروا لو، اور یہ جو ہاتھی جیسا وزن کر لیا ہے اسے کم کرنے کی کوشش کرو۔ گھر کا حال بھی دیکھو، ذرا سا بھی احساس نہیں ہے تمہیں۔ کبھی سوچا تمہاری ساس کیا کہیں گی؟ وہ دن دور نہیں جب وہ تمہیں تانے دیں۔ وہ مزید کچھ کہتی ہیں، اس سے پہلے ہی رومیسا فوراً تڑک کر بولی، امی آپ تو چپ رہیں، میری بڑی امی میرے بارے میں کچھ نہیں سوچتی، وہ تو مجھے اپنی لاڈلی بہو کہتی ہیں۔ مسئلہ آپ کو ہے اور آپ کے اس ہٹلر داماد کو۔ ویسے بھی ابھی کون سی رخصتی ہوئی ہے جو میں بند سمجھ کر ان کے سامنے جاؤں؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، اور ویسے بھی انہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھا ہے مجھے، دیکھتے ہی کیسے منہ سڑا لیتے ہیں، باہر ملکوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بیوی سے کہاں کوئی سروکار ہے، اسی لیے تو ہر وقت منہ بنائے رکھتے ہیں، اور آپ آئی ہیں ان کی وکالت کرنے۔ میرا وزن بالکل ٹھیک ہے، کوئی ہاتھی جیسا نہیں ہوا۔ اگر آپ نے دوبارہ میرے وزن پر تنقید کی تو یاد رکھنا، اپنی دادی سے آپ کی شکایت کر دوں گی، پھر آپ اپنی ساس کو جواب دیتی رہنا۔ یہ سن کر نازیہ بیگم کا پارا اور چڑھ گیا تھا۔ وہ غصے سے بولے، بند کر لو اپنی یہ بکواس، ورنہ بھی 2 تھپڑ رسید کروں گی۔ پورا کمرہ سمیٹو اور نیچے آؤ، میں تمہیں ابھی پارلر لے کر جا رہی ہوں، کچھ ٹریٹمنٹ ہوگی تو شاید تمہارا دماغ بھی درست ہو جائے۔ تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن مجھے ہے، مجھے تمہارا گھر بسانا ہے۔ تمہاری ساس کو کیا جواب دوں گی اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ بہو کیسی ہے؟ عجیب پریشان کر کے رکھ دی ہے۔ سب پیار کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھ جاؤ۔ جب ہم نہیں ہوں گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے، پھر رو گی تم۔ مزید کچھ کہتی سے پہلے ہی رومیسا منہ بسوڑتے ہوئے آہستہ سے بولی، امی آپ حد سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بلا وجہ آپ نے ہر چیز کو سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ نازیہ بیگم نے غصے میں ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا اور سخت لہجے میں بولی، زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، ابھی کمرہ سمیٹو اور 5 منٹ میں نیچے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔
रुमैसा ने बेदिली से इधर उधर फैले कपड़ों की तरफ देखा, फिर एक लंबी आह भरी। उसके चेहरे पर बेजारी और लाचारी दोनों साफ झलक रहे थे। वो जानती थी कि उसकी माँ बात को ऐसे नहीं छोड़ेंगी। मोबाइल एक तरफ रखा हुआ था और चिप्स के बिखरे हुए टुकड़े फर्श पर नाजिया बेगम की झुंझलाहट की याद ताजा कर रहे थे। रुमैसा ने आहिस्तगी से उठकर कपड़े समेटने शुरू किए, मगर उसके चेहरे पर अब भी जिद और बेदिली के आसार साफ झलक रहे थे। वो ऐसी ही थी, जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने वाली, मगर उसकी माँ की इन सख्त हदायतों से वो बेजार हो जाती थी। उसने पूरी जिंदगी लाड और प्यार में गुजारी थी, उसे मालूम ही नहीं था सख्तियां क्या होती हैं। मगर जब से शादी के दिन करीब आ रहे थे, उसकी माँ बेबुनियाद उस पर सख्ती कर रही थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चुपचाप कमरा समेट कर वो अब नीचे की तरफ बढ़ गई थी। जानती थी कि अब बचना मुमकिन नहीं है। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम सकेगी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात का वक्त था, डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे, मगर माहौल पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। सिर्फ चमच और कांटे की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रुमैसा ने सर झुकाया हुआ था और आहिस्तगी से अपनी प्लेट में रखी नूडल्स खा रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो कोशिश कर रही थी कि ज्यादा किसी की नजर उस पर नहीं पड़े। उसकी आदत थी जल्दी जल्दी खाना और मंजर से गायब हो जाना, मगर शायद अब ये सब मुमकिन नहीं था। लेकिन नूरजहां बेगम ने उसे बागौर देखा और थोड़ा झुंझलाए हुए लहजे में बोली, ये क्या मुसीबत है रुमैसा, हर वक्त यही कीड़े खाती रहती हो। ये नूडल्स तुम्हारे मैदे का बेड़ा गर्क कर देंगे। फिर तुम्हारी माँ दवाई के लिए अस्पताल के चक्कर लगाती फिरती है। तुम्हें लड़की कोई एहसास नहीं है अपनी तबीयत का। पिछली बार तुम्हें कितना समझाया था, डॉक्टर ने तुम्हारे लिए नूडल्स वगैरह कितने नुकसानदेह हैं। रुमैसा ने झुंझलाकर कांटा प्लेट में मारा और मुंह बनाकर बोली, दादो प्लीज, कीड़े नहीं है, ये नूडल्स हैं। दिल खराब मत करे मेरा, मुझे पसंद है और किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया था। अम्मी बिला वजह घर में आकर शोर डाल रही थी। आपको पता नहीं है इनकी आदत का। नूरजहां बेगम ने फौरन तंजिया कहका लगाया, अच्छा जी, पसंद है तो फिर तुम्हारा शौहर ही तुम्हें ठीक करेगा, हमारे तो काबू में आती नहीं हो। उसने भी कहा था कि दादो ख्याल रखना ये लड़की नूडल्स नहीं खाए, और तुम्हारी हिम्मत देखो, हमारे सामने बैठकर खा रही हो। दिल चाह रहा है दो लगाऊं तुम्हें। रुमैसा फौरन तड़क कर बोली, एमी करेगा ठीक, और आप ऐसे ही थप्पड़ लगा देंगी बिना गलती के। उन्होंने घूरा था, जबकि वो फौरन बोली, प्लीज दादो, आप मेरी दादी हैं, मुझे सिटलर के नाम से डराया मत करें। आप 100 थप्पड़ लगा लें, लेकिन उनका नाम नहीं लिया करें। वो जुजुड़ी लेते हुए बोली थी। टेबल पर बैठे सबने अपनी हंसी दबाने के लिए सर नीचे कर लिया था। किसी के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी तो कोई खांसी का बहाना बनाकर हंसी रोक रहा था। माहौल की संजीदगी के बावजूद लम्हे भर को एक हल्की चहकाहट सी फैल गई थी, लेकिन आदिया बेगम फौरन कड़क लहजे में बोली, रुमैसा, अपनी जबान को लगाम दो, वरना अगर मैं देने पर आई ना तो ये जबान ही नहीं बचेगी। तमीज से बात करो, शौहर है वो तुम्हारा। और अम्मा जी, आप क्यों इससे बढ़ावा देती हैं? मेरा बस चले तो इसका हशर बिगाड़ दो। बिल्कुल इसको तमीज नहीं है, शौहर के बारे में किस तरह बोला जाता है। रुमैसा ने सर झुका लिया था, लेकिन उसकी आंखों में जिद झलक रही थी। इसी लम्हे सकीना बेगम ने बात संभाली, अरे नाजिया, क्या हो गया है, क्यों हर वक्त मेरी बच्ची को डांटती रहती हो? और कौन सा भी आर्यान यहाँ मौजूद है जो इसकी बातें सुन लेगा? वैसे भी ये मजाक ही कर रही है। हम सब जानते हैं ये कितनी इज्जत करती है अपने शौहर की। उसके सामने आने तक की इसकी हिम्मत नहीं है। अगर हमारे सामने नहीं बोलेगी तो किसके सामने बोलेगी? तुम भी जरा नरमी से काम लिया करो। उन्होंने रुमैसा की प्लेट में मजीद नूडल्स डाल दिए और मुस्कुराकर बोली, बच्ची ने सुबह से कुछ ढंग का नहीं खाया, बस थोड़ा सा खा लेने दो, पीछे नहीं लगे हैं। आप सब उसकी वैसे कितनी कमजोर होती जा रही हैं। नाजिया बेगम फौरन तेज लहजे में बोली, क्या नहीं खाया? सुबह से चिप्स के पैकेट पर पैकेट खत्म करी हैं। यही वजह है कि इसके मैदे के मसले बढ़ते हैं और फिर दौड़ना पड़ता है सबको। आप लोग इसको ढील देते हैं जब ये बिगड़ती है। रुमैसा ने एकदम कुर्सी पीछे खिसकाई और तेजी से खड़ी हो गई। इससे बेहतर था कि मैं कमरे में ही बैठकर अपना कोरियन ड्रामा देखते देखते खा लेती। आप लोगों के दरमियान आकर तो बस बातें सुननी पड़ती हैं। मैं जा रही हूँ। उसका दिमाग लम्हे में घूम गया था। वो टीन एज की उम्र पार करके अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसका मिजाज अब धीरे धीरे तब्दील होने लगा था। उसे बातें अब बुरी लगती थीं,
وہ زیادہ کسی کی جار برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھنے پر مجبور کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا کیوں چڑھ رہی ہو؟ کوئی کچھ نہیں کہے گا میری لاڈلی کو، بیٹھ جاؤ۔ پھر نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولی، ایسے بات نہیں کرتے بڑوں سے، بری بات ہوتی ہے، اور کل آریان آ رہا ہے، اس کے سامنے یہ سب نہیں کھانا، اسے برا لگتا ہے۔ تمہاری صحت کو لے کر وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ پچھلی بار بھی مجھے کتنا ڈانٹا تھا، لندن جا کر بھی وہ تمہاری خیریت پوچھتا رہتا ہے۔ پچھلی بار بھی تمہاری کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رومیسا نے زبردستی منہ بنایا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ چپ چاپ پلیٹ کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں بیزاری واضح تھی۔ وہ اب سب سے اکتانے لگی تھی، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ شاید وہ کسی کو یاد کر رہی تھی اور اسی کی یاد نے اس کو کافی منہ زور بنا دیا تھا۔ وہ آریان سے گھنٹوں باتیں نہیں کرتی تھی، مگر اسے دیکھتی رہتی تھی، اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن کئی مہینوں سے وہ دور تھا اور یہی دوری وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحے بعد نور جہاں بیگم سب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولی، ویسے کب آ رہا ہے میرا پوتا؟ لہجہ ممتا سے لبریز تھا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی خوشی جھلکی۔ اماں خیر سے کل شام کی فلائٹ ہے، میں سوچ رہی تھی اب رخصتی کے بارے میں بھی تھوڑی بات کرنی چاہیے۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، بچے بڑے ہو گئے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھروں کے ہو جائیں تاکہ ہم بھی اپنے فرد سے سبکدوش ہو۔ نور جہاں بیگم دھیمی آواز میں بولی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ابھی سب کے سامنے یہ بات مت چھیڑو، اکیلے میں بیٹھ کر کریں گے۔ یہ سنتی رومیسا چونک گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر سب کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ اس پر آن پڑا ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے کھانے کی میز پر بیٹھے یہ ہنستے بولتے چہرے اچانک بدل گئے ہوں اور ارد گرد کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہو۔ کھانا خاموشی سے تناول کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں روشنی کی جھرمٹ سے ماحول خوشگوار اور پر رونق لگ رہا تھا۔ بڑی سی قالین بچھا کر بیچ میں میز سجائی گئی تھی، جس پر چائے کے کپ اور میٹھے بسکٹ رکھے تھے۔ چاروں طرف سکون کی فضا تھی، لیکن سب کے دلوں میں ایک ہی موضوع گردش کر رہا تھا۔ نور جہاں بیگم ہمیشہ کی طرح سربراہی صوفے پر بیٹھی تھیں۔ چہرے پر وقت کی جھڑیاں تھیں، مگر آنکھوں کی چمک آج بھی ویسی ہی تھی۔ ارد گرد ان کے دونوں بیٹے اور بہویں بیٹھی تھیں۔ محفل میں ایک عجیب سنجیدگی تھی، سب فیصلے کے منتظر تھے۔ نور جہاں بیگم نے سکندر صاحب کو دیکھا اور نرم مگر پراسر لہجے میں بولی، اب بتاؤ سکندر، کیا ارادہ ہے؟ آریان کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کو پورے 10 سال ہو گئے ہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ خیر سے ان دونوں کی رخصتی ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پوتے پوتی کی شادی بھی دیکھ سکوں۔ پھر زندگی کا کیا بھروسہ کب سانس نکل جائے۔ میں دونوں کو ان کی مرضی کا اختیار دوں گی، تاکہ آگے جا کر کبھی ان کے درمیان کوئی درار آئے تو وہ ہمیں دوش نہ دے سکیں کہ ہم نے زبردستی کی ہے۔ ان کے لہجے میں دعاؤں اور آرزوؤں کی مٹھاس تھی۔ ان کی بات سن کر سکندر صاحب مسکرا کر بولے، اماں آپ 100 سال جئیں، میرے بچے کی شادی کے بعد آپ اس کے بچے کی شادی بھی دیکھیں گی۔ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ نور جہاں بیگم نے مسکرا کر نظریں چکا لی۔ سکندر صاحب سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے مزید بولے، ہاں میری آریان سے بات ہو چکی ہے، اس نے صاف کہا ہے کہ جو ہم سب چاہیں گے وہی کرے گا۔ ہم سب صرف رومی کی وجہ سے انتظار کر رہے تھے۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ وہ 18 برس کی ہو جائے، تعلیم مکمل کر لے، تب رخصتی کریں۔ اب وہ الحمدللہ 18 کی ہو گئی ہے، کالج بھی ختم ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ بچیاں جتنی جلدی ہو سکے اپنی گھر کی ہو جائیں، یہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہتے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ارسلان کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، میری باتیں بے شک اہم ہیں، آریان کا فیصلہ بھی اہم ہے، لیکن ارسلان تمہاری رضامندی کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ تمہاری بیٹی ہے اور بیٹیوں کے باپ کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر کو وہ تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارسلان صاحب نے مسکراتے ہوئے بھائی کو دیکھا اور خوش دلی سے بولے، بھائی جان مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ آپ کی امانت ہے، جب وقت آ گیا ہے میں آپ لوگوں کو سونپ دوں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میری بچی رخصت ہو کر میرے ہی گھر میں رہے گی، اس سے بڑھ کر سکون کی اور کیا بات ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ میں بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ میری طرف سے تو بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ آریان کے آنے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں، جیسا امی کہیں گی ویسا ہی کر لیں گے۔
ان کے جواب پر ماحول میں ہلکی سی راحت محسوس ہوئی۔ نازیہ بیگم جو شروع سے ہی خوشی کے رنگ میں رنگی بیٹھی تھیں، اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور خوش دلی سے بولی، میں ابھی مٹھائی لے کر آتی ہوں، مبارک وقت ہے، میٹھا منہ کر لیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر خوشی مزید کھل اٹھی۔ سکینہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور نازیہ کو گلے لگاتے ہوئے بولی، تمہاری بیٹی اب میری بیٹی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب مل کر اسے اپنی بیٹی کی طرح سنبھالیں گے، اور اس کی حرکتوں پر اتنا غصہ نہیں کیا کرو، وہ چھوٹی ہے، غصہ کر جاتی ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے وہ کتنی معصوم اور بھولی بھالی سی ہے۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر گئے تھے۔ انہوں نے سکینہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، خدا آپ کو خوش رکھے، آپ کی بات نے دل کو سکون دیا ہے، میں بہت مطمئن ہوں کہ میری بیٹی شادی کر کے آپ کے گھر جا رہی ہے۔ اسی دوران دونوں بھائی بھی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ان کی آنکھوں میں وہ اطمینان جھلک رہا تھا جو برسوں بعد کسی بڑے بوجھ کے اترنے پر ملتا ہے۔ سب کے دل جیسے مطمئن ہو گئے تھے کہ ایک بڑا فیصلہ آج طے پا گیا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ بڑا فیصلہ آنے والے وقت میں کتنا بڑا نقصان کرنے والا تھا۔ چند لمحے بعد نازیہ بیگم مٹھائی کی پلیٹ لے آئیں۔ سب نے میٹھا کھایا، کمرے میں ہنسی خوشی کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ چاروں بیٹے اور بہویں نور جہاں بیگم کے سامنے جا بیٹھے۔ باری باری انہوں نے سر جھکایا۔ نور جہاں بیگم نے اپنی کامتی مگر محبت بھری ہتھیلی ان سب کے سروں پر رکھی اور دعائیں انداز میں بولی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، یہ گھر ہمیشہ یوں ہی آباد رہے۔ کمرہ دعاؤں کی خوشبو سے بھر گیا۔ لمحہ ایسا تھا کہ ہر دل نے محسوس کیا تھا یہ فیصلہ صرف شادی کا نہیں بلکہ نسلوں کے سکون اور محبت کا فیصلہ تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے سورج کی تیز روشنی اندر جھانک رہی تھی، مگر امیسا کا کمرہ اب بھی اندھیرا سا لگ رہا تھا۔ پردے گرے ہوئے تھے، اے سی چل رہا تھا اور وہ اپنے بستر پر دبکی ہوئی ایک بڑے سفید بھالو کو باہوں میں بھینچ کر گہری نیند سو رہی تھی۔ بستر کے ارد گرد چادریں بکھری ہوئی تھیں اور ٹیبل پر کل رات کا آدھا کھایا پیزا اب بھی پلیٹ میں پڑا تھا۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ کر نازیہ بیگم کا خون کھول اٹھا تھا۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، یا خدا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے اس لڑکی نے، ابھی تک سو رہی ہے یہ لڑکی، دوپہر کے 2 بج گئے ہیں اور بی بی کو نیند پوری ہو رہی ہے۔ وہ تیز قدموں سے بیٹھ کے قریب آئی اور امیسا کے ہاتھ سے بھالو کھینچ کر ایک طرف پھینکا، پھر اسے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے چلائی۔ اٹھ جا لڑکی، خدا کا خوف کر، شوہر کے آنے میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں اور تجھے بس نیند کی پڑی ہے۔ یہ لڑکی تو سسرال جا کر میری ناک کٹوائے گی، نہ جانے کیا سوچ کر سب اس کی شادی کی باتیں کر رہے ہیں، اسے تو تمیز نام کی چیز نہیں ہے۔ رمیسا آنکھیں مسلتے ہوئے جھنجھلا کر بولی، امی کیوں تنگ کر رہی ہیں، سونے دے مجھے، رات بھی لیٹ سوئی تھی، آپ کو بالکل میری فکر نہیں ہے، جب دل چاہتا ہے مجھے سناتی رہتی ہیں۔ نازیہ بیگم غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، وہی چھوٹی چھوٹی آنکھوں والوں کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی نا، کب ختم ہوگی تمہاری یہ کورین سیریز؟ وہ اکثر اس کی باتوں سے جھنجھلا جاتی تھیں اور پھر اسی کی طرح باتیں کرنے لگتی تھیں۔ یہ سنتے ہی رمیسا کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آنکھیں نیموا رکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، امی وہ سب کورین نہیں، چائنیز ہیں، آج کل میں چائنیز سیریز دیکھ رہی ہوں، کورین اور چائنیز میں فرق ہوتا ہے، کورین میں پچھلے ہفتے دیکھ رہی تھی۔ نازیہ بیگم غصے سے ہاتھ نچاڑتے ہوئے بولی، رومی میرے صبر کو مت آزماؤ، اب فوراً اٹھ جاؤ، اپنا حلیہ درست کرو اور نیچے آ کر میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، کچھ بناؤ اپنے شوہر کے لیے، کوئی ہوش نہیں ہے تمہیں۔ رمیسا نے زبردستی آنکھیں کھولی اور پھر بیزاری سے بولی، امی آپ ہر وقت شوہر شوہر کرتی رہتی ہیں، ایک کام کریں، ایک بڑا سا بورڈ بنوائیں جس پر شوہر لکھا ہو اور میرے گلے میں ڈال دیں، بس کر دیں، اب تنگ کر دیا آپ نے۔ یہ بات سن کر نازیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے غصے سے رمیسا کا بازو پکڑا اور اسے بٹھا دیا، پھر اس کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بس اب میری حد ختم ہو گئی، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، آج آریان آ رہا ہے اور کل تمہاری اور اس کی شادی کی تاریخ طے ہوگی، کچھ تو کرو تاکہ تمہاری ساس خوش ہو جائے۔ یہ سنتے ہی رمیسا کی آنکھیں جھٹکے سے پوری کھل گئیں۔ وہ حیرانی اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ کون سی شادی؟ کون سی تاریخ؟ اس کی آواز میں حیرانی اور خوف واضح تھا۔
نازیہ بیگم سکون مگر سخت لہجے میں بولی، ہاں تمہاری دادی کا حکم ہے کہ اب تم دونوں کو ایک دوسرے کا کر دیا جائے، اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ تمہارے بابا نے بھی رضامندی دے دی ہے۔ رمیسا کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو میرا کالج ختم ہوا ہے، میرا ارادہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ نازیہ بیگم نے آنکھیں سختی سے گھمائیں اور تیز لہجے میں بولی، چپ ہو جاؤ، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو طے ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب جا کر تیار ہو، میں نیچے انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو اور بھی بھاری کر دیا تھا۔ رمیسا بستر پر بیٹھے بیٹھے منہ پھلا کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں خود سے اور بے بسی کا طوفان مچ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے تکیا اٹھا کر اپنے چہرے پر مارا اور بربراتے ہوئے بولی، سب نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا ہے، نہ سکون سے سو سکتی ہوں، نہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ کمرے میں اب صرف اس کی اکیلی سانسوں کی آواز تھی، مگر اس کے دل میں بغاوت کی آگ جلنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کچن میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیگچیوں سے اٹھتی بھاپ اور برتنوں کی کھنک ماحول میں زندگی پیدا کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی رمیسا کو جگا کر تیار ہونے کا کہا گیا تھا، اور اب وہ بمشکل آسمانی رنگ کی فراق پہنے ایک بڑا سا آرگنزا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دوپٹہ بار بار کھسک رہا تھا اور وہ جھنجھلاہٹ سے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نازیہ بیگم نے اسے آتے ہی گھور کر دیکھا اور غصے سے بولی، جب تم سے یہ دوپٹہ سنبھلتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ ڈریس کیوں پہنا؟ تمہیں نہیں پتا کہ آریان کو پسند نہیں کہ لڑکیاں سر کھول کر کمرے سے باہر گھومیں؟ رمیسا بیزاری سے دوپٹہ کندھے پر اچھالتے ہوئے بولی، ممی بس کر دیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آریان ہے تو کیا کہیں کا شہنشاہ ہو گیا؟ ہر وقت اس کے حکم، اس کی پسند، اس کی ناپسند، میری کوئی مرضی نہیں ہے کیا؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سکینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ہاں نازیہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہو بچی کو؟ کل سے دیکھ رہی ہوں ذرا ذرا سی بات پر چڑھ دوڑتی ہو اس پر۔ رمیسا فوراً سکینہ بیگم کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بڑی امی آپ ہی کچھ کہیں، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے۔ یہ تو پوچھیں گی بھی نہیں، کم سے کم آپ ہی کچھ دے دیں۔ اس کی بات پر سکینہ بیگم ہنسنی، مگر نازیہ بیگم فوراً بات کاٹ کر بولی، کچھ نہیں ملے گا ابھی۔ آریان کو تمہارے ہاتھ کے کباب بہت پسند ہیں، فوراً مسالہ تیار کرو اور اس کے لیے کباب بناؤ۔ 1 گھنٹے بعد وہ حویلی میں ہوگا۔ الٹی سیدھی حرکتیں مت کرنا، کباب بنانے کے بعد ناشتہ کر لینا۔ رمیسا منہ پھیلا کر بولی، امی جب تک کچھ کھاؤں گی نہیں تو جسم میں جان کہاں سے آئے گی؟ اور ویسے بھی وہ آتی کھانا تھوڑی کھا لے گا، کچھ دیر تو بیٹھے گا، تب تک میں آرام سے فرائی کر لوں گی۔ ابھی مجھے ناشتہ دیں، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، مجھے ابھی کھانا چاہیے۔ نازیہ بیگم جلتی کٹتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی، جیسے ضبط کا پیالہ چھلکنے ہی والا ہو۔ سکینہ بیگم ہاتھ جوڑ کر بولی، ارے تم بیٹھ جاؤ، میں بنا دیتی ہوں اسے ناشتہ۔ لیکن نازیہ بیگم جھنجھلا کر بولی، نہیں بھابھی، اسے تو تمیز نہیں ہے لیکن مجھے ہے، آپ اپنا کام کیجئے، میں بنا دیتی ہوں، اور اس کا دماغ تو میں رات کو اس کے بابا کے سامنے درست کروں گی، اس کے تو بہت پڑھ نکل آئے ہیں۔ رمیسا نے فوراً منہ بنایا اور تیز لہجے میں بولی، میرے بابا کچھ نہیں کہتے، وہ آپ کے سریان کو بھی ٹھیک کر دیں گے، زیادہ میرے پیچھے مت پڑیں، اور اگر آپ نے مجھے زیادہ کچھ کہا تو میں بڑے بابا سے شکایت کر دوں گی، پھر وہ بتائیں گے کہ بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ سکینہ بیگم ہنسی روک نہیں سکی، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، اب دیکھ لو نازیہ، تمہاری شکایت تو بڑے ادارے میں بھی جا سکتی ہے۔ نازیہ بیگم نے منہ لپیٹا اور سر جھٹک دیا، جیسے مزید بحث سے بچنا چاہتی ہوں۔ وہ جلتی بنتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور کباب کے لیے مسالہ نکالنے لگی۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا، مگر وہ اپنے جذبات دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رمیسا اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ناشتہ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی، جیسے سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر ہو۔ کچن میں برتنوں کی آوازیں، جلتی بنتی نازیہ بیگم کا غصہ اور سکینہ بیگم کی دھیمے سا مسکراہٹ بھرا تبصرہ، تینوں کے رویے میں ایک ہی کہانی چھپی تھی، ایک طرف سختی اور اصول، دوسری طرف لاڈ اور نرمی، اور درمیان میں رمیسا کی ضد اور بے فکری۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا بہت جلد یہ سب تبدیل ہونے والا ہے۔ 2 گھنٹے بعد حویلی میں رونق سی آئی ہوئی تھی۔ حویلی کا بڑا پوتا واپس آ گیا تھا۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ لاؤنج کے بڑے بڑے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔
गहरी भूरी सोफों पर सब घर वाले आमने सामने बैठे थे। दरमियान में हल्की भाप देती चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अरियान खानजादा खामोशी से दादों के बराबर में बैठा हुआ था। उसके लबों पर वही सख्ती और आंखों में वही ठहराव हुआ घरूर झलक रहा था। सबकी नजरें उस पर मरकूज थीं कि वो क्या बोलेगा। सिकंदर साहब खामोशी तोड़ते हुए बोले, बेटा अब दोबारा तो इरादा नहीं है लंदन जाने का? अरियान ने सीधा होकर गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोला, नहीं बाबा, अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगले महीने हो सकता है दोबारा टूर हो। मेरा ख्याल है टीम इस डील को अकेले नहीं संभाल पाएगी और मुझे खुद जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो लम्हे भर को रुका और फिर मजीद बोला, वैसे भी इतना खर्च करके किसी वर्कर को भेजना अक्लमंदी नहीं लगती। अगर वहां जाके नुकसान ही उठाना पड़े तो बेहतर है मैं खुद देख लूं। उसकी बात पर सलान साहब ने फौरन हामी भरी। हाँ, ये बात बिल्कुल बचा है। नुकसान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंदा खुद जाए तो बेहतर है। इससे पहले कि कोई और बोलता, नूरजहां बेगम अपने मखसूस रौबदार अंदाज में बोली, फिलहाल अगले महीने का प्रोग्राम और आने वाले 3 महीनों का भी कैंसिल कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोच चुकी हूँ। अरियान ने सुकून से सर हिलाया और बोला, जी दादो, बाबा ने बताया है। मुस्तकिल लंदन जाने का तो मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर जाना भी हुआ तो 1 हफ्ते के लिए जाऊंगा। इस दौरान आप लोग सब संभाल लेंगे। नूरजहां बेगम ने मानी के अंदाज में सवाल किया, यानी तुम्हें शादी से कोई एतराज नहीं है? अरियान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो जरा सा झुका और संजीदगी से बोला, निकाह से जब एतराज नहीं था तो शादी से क्यों होगा? वो मेरी है और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं अपनी चीजें किसी और को नहीं सौंपता। उसकी बात पर लम्हे भर को कमरे में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। नूरजहां बेगम की आंखों में इत्मीनान सा आया, जबकि नाजिया बेगम की सांस गहरी हो गई थी, जैसे दिल का बोझ हल्का हुआ हो। उसी पल कमरे का माहौल बदला। दरवाजे से रुमैसा दाखिल हुई। उसने आसमानी रंग का दुपट्टा संभालते हुए बड़ी ट्रे हाथ में उठा रखी थी। ट्रे में चाय के कप, नमकीन और मीठे बिस्किट रखे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए सबके सामने आई और ट्रे मेज पर रखते हुए बोली, दादो आपको चीनी वाली दूं या बगैर चीनी के? नूरजहां बेगम उस पर सख्त निगाह डालते हुए बोली, पहले शोहर से पूछो कितने दिन बाद आया है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करो, फिर हम सबसे पूछ लेना। रुमैसा ने नजरें झुका ली। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बचपन से ही उससे अरियान की सख्त तबीयत से डर लगता था। उसने एक लम्हे के लिए नजरें उठाकर अरियान को देखा, मगर फौरन झुकाकर दुपट्टा ठीक करने लगी। अरियान ने माहौल बदलने के लिए रुख फेर कर बैग की तरफ इशारा किया और बोला, अम्मी ये बैग खोलें, इसमें कुछ चीजें हैं, आप लोग ले लें। रुमैसा के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई थी। वो फौरन बैग की तरफ बढ़ी और खुद ही जिप खींचकर बैग खोलने लगी और साथ ही चहकते हुए बोली, तमाम चिप्स के पैकेट और तमाम चॉकलेट्स मेरी हैं, बाकी जो भी है आप लोग रख लें। उसकी शौकी पर सबके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अरियान ने फौरन बनू में चढ़ाई और सख्त लहजे में बोला, मोहतरमा ठहरे, आपके लिए कोई चॉकलेट का पैकेट नहीं है। आपका मैदा वैसे ही खराब है, बेहतर है इन सब चीजों से दूर रहें। रुमैसा के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी एक साथ उतर आई थी। उसने तीखे अंदाज में उसे देखा, फिर ट्रे को जोर से धकेल कर उठ खड़ी हुई और गुस्से से पांव पटकती किचन की तरफ चली गई। सकीना बेगम ने अफसोस से सर हिलाया और अरियान को डांटते हुए बोली, ऐसे नहीं करते बेटा लड़कियों के साथ, उनका दिल बहुत नाजुक होता है। अरियान बगैर नेदामत के मुस्कुराते हुए बोला, जी बड़ी अम्मी, लेकिन मैदा भी नाजुक होता है, इसीलिए बेहतर है थोड़ी एहतियात की जाए। कमरे में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई, मगर रुमैसा के कदमों की चाप दूर तक सुनाई देती रही, जैसे वो अभी भी अपने दिल का बोझ उठाए जा रही हो। कुछ घंटे बाद कमरे की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरा बज़ाहिर सजा सजाया, मगर रुमैसा का मूड बिल्कुल बरक्स था। वो दुपट्टे को बार बार दुरुस्त करती तेज तेज कदमों से टहल रही थी। उसके कदमों की चाप कमरे के सकूत को तोड़ रही थी। चेहरा गुस्से से सुर्ख था और आंखों में चमक। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई, ये समझता क्या है खुद को, हिटलर कहीं का, चॉकलेट लाएगा सबको देगा मगर मुझे नहीं। मैं कोई गैर हूं क्या? आज अगर उनके कमरे से चॉकलेट चोरी ना की तो मेरा नाम भी रुमैसा खानजादी नहीं। वो मुसलसल हाथ हिला हिलाकर अपनी झुंझलाहट जाहिर कर रही थी। अभी वो मजीद कुछ बोलती कि अचानक उसके बेड पर रखे मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। सामने हानिया का नाम जगमगा रहा था। फोन कान से लगाती उसने लब खोले ही थे कि दूसरी तरफ से हानिया की शौक आवाज गूंजी, मैडम साहिबा क्या हाल है? आज तो आपके शोहर नामदार घर आने वाले थे, आ गए क्या? वैसे शोहर के आते ही दोस्त को बिल्कुल ही भूल गई हो।
रुमैसा ने फौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हानिया तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम्हें भूल सकती हूँ? तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन हो। मरते दम तक तुम्हें नहीं भूलूंगी। बस घर की कुछ उलझनों में फंसी हुई थी। तुम्हें पता है ना, अम्मी कितने सारे काम मेरे सर डाल देती हैं। हानिया ने हंसते हुए बात काट दी। बस बस रहने दो, सब पता है मुझे। एक कबाब ही तो बनाने आते हैं तुम्हें, वही जो तुम्हारा शौहर शौक सिखाता है। उसमें भी तुम सौ नखरे करती हो। सच बताओ, आज भी बहुत कहने के बाद ही बनाए होंगे या फिर गोल कर दिए? रुमैसा ने हंसकर जवाब दिया। सच बताऊं या झूठ? हानिया फौरन शरारत से बोली। हम हानिया हैं, आपकी सबसे करीबी दोस्त, हमसे क्या छुपाना। हमें आपकी सारी हकीकत मालूम है कि आप कितने पानी में हैं। रुमैसा ने हंस हंसकर सर थाम लिया और बोली, ये तो है, आज तो बिल्कुल ही बनाए। इतनी थक गई थी कि बस छोड़ ही दिया। हानिया कहका लगाकर बोली, यकीन था मुझे। अब देखना, शादी के बाद रोज तुम्हें किचन में ही रहना पड़ेगा। रुमैसा गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठते हुए बोली, हाँ यही तो सब कह रहे हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं। दादा और बाबा ने फैसला कर लिया है कि जल्द ही रुखसती होगी। लेकिन तुम्हें पता है, ये आदमी मेरी हर बात में मसला खड़ा करता है। उसकी आवाज अचानक तलखी लिए हुए थी। वो झुंझलाते हुए बोली, लंदन से इतनी सारी चॉकलेट्स लेकर आए हैं मगर मुझे एक भी नहीं दी, जैसे मैं कोई दुश्मन हूं। अब तुम देखना, मैंने फैसला कर लिया है। आज रात 12 बजे के बाद उनके कमरे में जाऊंगी और सारी चॉकलेट्स चोरी कर लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हानिया फौरन बोली, नहीं रूमी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों तंग कर रही हो? फिर वो गुस्सा करेंगे और तुम रोने लगोगी, और वैसे भी शादी होने वाली है। रुमैसा ने मुंह फुलाकर बेड पर हाथ मारा और बोली, गुस्सा करते हैं तो करें, हर वक्त हुक्म चलाते रहते हैं जैसे मैं उनकी मुलाजमा हूं। अब देखना बेटा, आज रात तुम्हें बताऊंगी कि रुमैसा खानजादी किसी से कम नहीं। हानिया कहका लगाते हुए बोली, अरे अरे मैडम, शेरनी बन रही हैं, लेकिन सुनो, बाद में रोना मत, क्योंकि मुझे फिर तुम्हारे आंसू साफ करने के लिए फोन पर ढारस देना पड़ेगी। रुमैसा ने हंसकर जवाब दिया, तुम फिक्र नहीं करो, इस बार मैं रोऊंगी नहीं, बल्कि वो रोएगा, अपनी चॉकलेट्स के लिए। वो दोनों जोर से हंस पड़ी, लेकिन रुमैसा की आंखों में शरारत की चमक और दिल में एक जिद भरी आग जल रही थी, जैसे वो पहले ही दिल में तय कर चुकी हो कि आज की रात किसी इम्तिहान से कम नहीं होगी। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम सकेगी। आधी रात का सन्नाटा हवेली पर छाया हुआ था। कमरे के बाहर बरामदे में झींगरों की आवाजें गूंज रही थी। दीवार पर लगी घड़ी ने जैसे ही 12 बजने की खबर दी, रुमैसा दबे दबे कदमों से अरियान के कमरे की तरफ बढ़ी। दिल धड़कनों से बाहर आने को था, मगर जिद ने उसके कदम रोकने नहीं दिए थे। सांस गले में अटकी हुई थी, हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। वो दरवाजे के पास पहुंची तो लम्हे भर को रुकी, फिर बड़ी एहतियात से हैंडल घुमाकर आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से हल्की सी चांदनी फर्श पर गिर रही थी। रुमैसा ने नजर उठाकर बेड की तरफ देखा। धुंधलके में कोई वाज़ह सूरत नजर नहीं आई। वो हौसला पकड़ते हुए दबे पांव अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। अलमारी का पट आहिस्तगी से खुलते ही उसकी आंखें चमक उठी। सामने ही चॉकलेट्स के ढेर लगे थे। उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब देखती हूँ हिटलर खानजादा कैसे रुकते हैं। वो बरबराई और जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे में चॉकलेट्स भरने लगी। लेकिन उसी लम्हे उसे पानी बहने की आवाज के बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसकी जान हलक तक आ गई। उसने घबराकर बेड की तरफ नजर दौड़ाई। वो खाली था, मतलब अरियान जाग रहा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बरबराकर चॉकलेट्स दुपट्टे समेटी और करीबी सोफे के पीछे जाकर झुक गई। या खुदा, आज इस हिटलर से बचा ले, आइंदा चोरी नहीं करूंगी। वो मुंह ही मुंह में बरबराई। अरियान तौलिया कंधे पर डाले बाहर आया था। कमरे में आते ही उसकी नजरें कुछ ढूंढने लगी। उसे अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई और वजूद भी मौजूद है। लम्हे भर को रुका, फिर अलमारी की तरफ गया। अलमारी खोलते ही सामने खाली डब्बा पड़ा था। उसके माथे की रगें तन गई। कमाल है, वो जेरे लब बड़बड़ाया। फिर अचानक उसकी नजर सोफे के नीचे से झांकते रुमैसा के पांव पर पड़ी। लबों पर हल्की मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में सर्दी उतर आई थी। उसने दरवाजा आगे बढ़कर लॉक कर दिया था। रुमैसा का दिल धड़क कर रुक सा गया था। वो कदम जमाकर सोफे के पास आया और सख्त लहजे में बोला, बेड पर आओ। आज तुम्हें मनकूहा से बीवी बनाऊंगा ताकि आइंदा मेरा एहतराम करना सीखो। रुमैसा का वजूद सुन्न हो गया था।
آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. وہ کانپتے ہوئے کھڑی ہوئی اور سر جھکا کر بولی, معاف کر دیں, آئندہ کبھی نہیں کروں گی. یہ لیجیے سب واپس. اس نے کانپتے ہاتھوں سے چاکلیٹ صوفے پر رکھنی اور کان پکڑتے ہوئے مزید بولی, میں وعدہ کرتی ہوں اب جا سکتی ہوں نا. اریان آنکھیں سختی سے سکیڑتے ہوئے بولا, تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے, بہت دماغ بھی. اب تمہارا دماغ درست کرنا ہوگا. وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کر بیڈ کی طرف کھینچنے لگا. رمیسا خوفزدہ ہو کر پھوٹ پڑی, نہیں پلیز اب نہیں کروں گی, خدا کے لیے جانے دیں. آنسو رخساروں پر بہہ نکلے. اریان سخت لہجے میں بولا, یہ تمہارے لیے پہلی اور آخری وارننگ ہے. اگر دوبارہ معدے یا صحت کا مسئلہ ہوا, اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. میری بیوی کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے, سمجھ آئی؟ رمیسا نے سہمے لہجے میں ہاں میں سر ہلایا. وہ لپکتی ہوئی دروازے کی طرف گئی مگر اوپر کی کنڈی تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. کئی بار چھلانگ لگا کر کوشش کی مگر ناکام رہی. بے بسی سے رونے لگی. پلیز دروازہ کھول دیں, اب نہیں کروں گی, وعدہ کرتی ہوں. اریان خاموشی سے آگے آیا, اپنی لمبی قامت سے ہاتھ اٹھا کر کنڈی کھول لی اور ایک طرف ہٹ گیا. جاؤ. رمیسا بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. اس کے قدموں کی چاپ دور تک سنائی دی. پیچھے اریان نے گہری سانس لی, سر جھٹکا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا. کمرے میں اب صرف ادھ کھلا الماری کا پٹ اور صوفے پر بکھری چاکلیٹس رہ گئی تھیں. وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا. اس کی چلبلی بیوی واقعی افلاطون تھی. صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ صحن میں پھیل رہی تھی. پورا گھر ایک نرم سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. ڈائننگ ٹیبل پر نفاست سے ناشتہ لگا ہوا تھا مگر ماحول میں ایک بے چینی محسوس کی جا سکتی تھی. اریان نے اخبار کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بھرپور نظر ٹیبل پر ڈالی, پھر اپنی آنکھیں نازیہ بیگم کی طرف اٹھائیں. چاچی, رومی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں خفگی بھی تھی اور ایک غیر محسوس حکم بھی. نازیہ بیگم گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. ان کے چہرے پر ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی. بیٹا وہ تھوڑا لیٹ اٹھتی ہے مگر میں کل سے خیال کروں گی کہ جلدی جاگ جائے. اریان نے اپنی نشست پر سیدھا ہوتے ہوئے سنجیدہ آواز میں بولا, آپ کو یہ خیال پہلے کرنا چاہیے تھا. خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا, دوپہر اور رات کا کھانا کھانا, یہ سب ایک رواج نہیں بلکہ ذمہ داری ہے. ایک ہی وقت ہوتا ہے جب پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے, اور اب دیکھ لیں سب موجود ہیں سوائے اس کے. یہ اچھی بات نہیں ہے. کمرے میں لمحہ بھر کو اور زیادہ خاموشی چھا گئی. نورجہاں بیگم نے بھنویں سکیڑتے ہوئے اریان کو دیکھا. وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسی پل رومی دروازے سے اندر آئی. اس نے بلند آواز میں سلام کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئی. نازیہ بیگم نے اندر ہی اندر سکون کا سانس لیا. نورجہاں بیگم نے اس کے آنے پر فوراً بات بدلی اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی, چلو بھائی, تمہاری ڈانٹ سے پہلے ہی ہماری پوتی آ گئی, اب تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اریان نے چائے کا گھونٹ لیا اور سنجیدگی سے بولا, مجھے اعتراض پہلے بھی نہیں تھا, میں تو بس ایک اصولی بات کر رہا تھا. یہ بات آپ لوگوں کو پہلے ہی سمجھا دینی چاہیے تھی. رومی نے چونک کر سر اٹھایا اور معصومیت سے بولی, کون سی بات؟ اریان نے ایک نظر اس پر ڈالی. اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ رومی فوراً گھبرا کر سر جھکا گئی. وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اریان کی آواز گونجی, یہی بات کہ وقت کی پابندی کریں. وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے اور ہر میدان میں عزت دلاتی ہے. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کرسی سے ذرا آگے ہوتے ہوئے کہا, ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آج رومی کے ساتھ شاپنگ پر چلتا ہوں. اس کا بھی ویڈنگ ڈریس لے آؤں اور اپنا بھی. اس ہفتے ہی رخصتی ہے تو سوچا سب کچھ پہلے مکمل کر لیں. آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ نازیہ بیگم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ کھل اٹھی اور بولی, اعتراض کیسا بیٹا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. سکینہ بیگم نے بھی فوری طور پر بات کو سراہا. ہاں, ہمیں کیا اعتراض ہوگا, بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر تم یہ سب کرو گے. فضا ہلکی سی خوشگوار ہونے لگی تھی مگر اس وقت رومی کی گھبرائی ہوئی آواز سب کی سماعتوں میں ٹکرائی. لیکن مجھے اعتراض ہے, میں نہیں جانا چاہتی ان کے ساتھ شاپنگ کرنے. سب کی نظریں یکدم اس پر جم گئی. لمحے بھر کے لیے کمرے میں حیرانی چھا گئی. رومی نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً جملہ بدلا, مطلب یہ کہ میں امی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں, ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں, ورنہ اپنی پسند کی چیز نہیں لے پاؤں گی. اریان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا, پھر پرسکون مگر گہرے لہجے میں بولا, اور یہ بھی بتا دو کہ تمہاری پسند کا دلوا بھی کون رہا ہے. جو میں دلاؤں گا وہی لینا پڑے گا, بس. رومی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس نے سر جھکا کر کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے. اریان نے اسے دیکھے بغیر ہی بات ختم کی. دوپہر میں تیار رہنا, شام کو مجھے کہیں اور جانا ہے. کمرے کی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی. نازیہ بیگم نے نظریں چرا لی.
نور جہاں بیگم نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ رکھی اور رومی خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نظر جمائے بیٹھی رہی۔ سب کچھ وہیں بیٹھا رہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد شاپنگ مال کی روشنیاں جلملاتے ہوئے خوابوں کا سا ماحول بنا رہی تھیں۔ ہر طرف لوگ اپنے اپنے شوق میں مگن تھے، لیکن رومی کا دل عجیب سی گھبراہٹ اور تجسس کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ آریان کے پیچھے پیچھے برائڈل ڈریس کی شاپ میں داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں کی نظریں دیواروں پر ٹنگے خوبصورت لہنگوں پر جا ٹھہری۔ ہر ایک اپنی دلکشی میں انوکھا تھا۔ رومی کی آنکھیں اچانک کے گہرے سرخ لہنگے پر ٹک گئیں۔ وہ بے ساختہ چہک اٹھی۔ یہ دیکھیں آریان، کتنا خوبصورت ہے۔ آریان نے چند لمحوں کے لیے لہنگے کو غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی اور وہ سرد لہجے میں بولا، اسے پہنو گی تو تمہارا جسم نمایاں ہوگا، پیٹ بھی نظر آئے گا۔ رومی نے پلکیں جھپکیں اور پھر لاپرواہی سے جواب دیا، تو کیا ہو گیا، آج کل یہی ٹرینڈ ہے، میں دوپٹے سے تھوڑا کور کر لوں گی۔ آریان نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا اور دبے مگر سخت لہجے میں بولا، مار کھانی ہے تمہیں مجھ سے؟ رومی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور خاموشی اختیار کر لی۔ آریان آہستہ آواز میں لیکن واضح تاکید کے ساتھ بولا، جو میں پسند کروں گا وہی لوگی۔ میری بیوی ہو تم، ساری زندگی کبھی تم پر اپنا حق نہیں جتایا، لیکن رخصتی کے بعد تم وہی کپڑے پہنو گی جو میں کہوں گا، اور جو فیصلہ میں کروں گا وہی ماننا ہوگا۔ رومی نے لب کاٹے، دل میں ہلکی سی بغاوت ابھری، مگر ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ کہہ سکے۔ وہ آنکھیں جھکا کر ایک طرف ہو گئی۔ اسی وقت شاپ کیپر آ گیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے ڈریس کی ورائٹی دکھانا شروع کی، پھر رومی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، سر آپ میڈم سے بھی رائے لے لیں، آج کل کی لڑکیوں کو ٹرینڈز کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ رومی نے ذرا سا سر اٹھایا ہی تھا کہ آریان نے فوراً سرد لہجے میں کاٹ دیا، میں نے تم سے پوچھا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، خواتین کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں، جا کر جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کا ڈریس لے کر آؤ۔ شاپ کیپر ہڑبڑا کر بولا، جی سر، ابھی لاتا ہوں، اور جلدی سے پلٹ گیا۔ رومی کا دل دکھا، اس نے منہ پھلایا اور خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ اس کے اندر شوق بھی تھا، ضد بھی، مگر لبوں پر مہر لگ رہی تھی۔ آریان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہتر ہوگا جو میں پسند کروں اسی پر دھیان دو، ادھر ادھر دیکھنے کی یا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں لایا تمہیں یہاں کے تماشا بناؤ۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا، مگر اس گرفت میں ایک انکہی ذمہ داری بھی جھلک رہی تھی۔ رومی نے سر جھکا لیا تھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کچھ ہی دیر بعد شاپ کیپر ایک مکمل برائڈل ڈریس لے کر آیا۔ گہرے سرخ و سنہری امتزاج میں ڈیزائن کیا گیا، وہ لہنگا اپنی شان میں منفرد تھا، ساتھ میں مکمل چولی، لمبا دوپٹہ اور خوبصورت کام کیا ہوا تھا، جو پورے جسم کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ ایک شاہی انداز بھی دے رہا تھا۔ آریان نے گہری نظر سے ڈریس کا جائزہ لیا اور مطمئن لہجے میں بولا، یہی مناسب ہے، تمہارے قد اور رنگ پر خوب جچے گا۔ رومی نے جیسے ہی ڈریس دیکھا اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ وہ دل ہی دل میں حیران رہ گئی کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ڈریس ہے جیسا وہ چاہتی تھی، بس زیادہ مکمل اور باوقار۔ اس کے دل کی ضد، شوق اور خواب سب ایک ساتھ پورے ہو گئے تھے۔ اس نے نظریں چرا کر مسکراہٹ دبا لی، مگر دل ہی دل میں بولی، کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، کبھی کبھی میری پسند کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ آریان نے کارڈ نکالا اور ادائیگی کی، پھر رومی کی طرف دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، یہی بہتر ہے۔ رومی کے چہرے پر اب کی بار ایک دبی دبی سی مگر حقیقی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ شام کا سہانا وقت تھا، کمرے کی کھڑکیوں سے سورج کی مدھم کرنیں اندر آ رہی تھیں اور کمرے میں خاموش اداسی چھائی ہوئی تھی۔ رومی چہکتی ہوئی دادی کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم تھم گئے۔ سامنے اس کے بابا اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھے تھے، آنکھیں لال تھی اور آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی، پھر بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور پریشان لہجے میں بولی، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ دونوں چونک گئے۔ ارسلان صاحب نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہاں لاڈو میں ٹھیک ہوں، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ تم کیسے آ گئی یہاں؟ رومی نے بھنو سکیڑتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور ضدی لہجے میں بولی، بابا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنی مہندی دکھانے آئی تھی، لیکن آپ یہاں رو کیوں رہے تھے؟ نور جہاں بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تمہیں رخصت کر رہا ہے نا، بس اسی لیے تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ خیر اب چھوڑو یہ باتیں، دکھاؤ تو ذرا اپنی مہندی۔ رومی اپنے باپ کے قریب بیٹھ گئی، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور نرم لہجے میں بولی، بابا رخصت کر کے کون سا مجھے 7 سمندر پار بھیج رہے ہیں، میں تو یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔
سکندر صاحب نے گہری سانس بھری، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور جذبات سے لبریز لہجے میں بولے، میری لاڈلی، کل سے تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ شوہر کا گھر، اس کی عزت، اس کی ذمہ داریاں سب تمہارے سر پر ہوں گی۔ پتہ نہیں باپ اور ماں کے لیے تمہارے پاس وقت ہوگا بھی یا نہیں۔ رومی زور سے ہنستے ہوئے بولی، بابا، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی خاطر میں آپ کو بھول جاؤں گی، جنہوں نے مجھے پیدا کیا، پال پوس کے بڑا کیا؟ کیا میں اتنی بے وفا ہوں؟ نہیں بابا، میں تو آج بھی آپ کی لاڈو ہوں اور کل بھی رہوں گی۔ اس کے لہجے کی معصومیت سن کر سلان صاحب کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولے، بیٹی، بیٹیاں تو ہمیشہ باپ کے دل کا سکون ہوتی ہیں، تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ جب تم ہنستی ہو تو لگتا ہے جیسے کائنات جگمگا گئی ہو، اور جب تم رو تو میرے دل پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ رومی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور ضدی بچے کی طرح بولی، بس بابا، اب اور نہیں روئیں گے آپ۔ اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو وعدہ کریں آپ روئیں گے نہیں۔ سکندر صاحب بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولے، بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں نا تو باپ کے دل کا آنگن سنسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہنسی، یہ کہہ کے، یہ ضدیں سب یادیں بن جاتی ہیں۔ تم نے کبھی اپنے بابا کو اکیلا چھوڑا ہے؟ نہیں نا؟ تو آپ بھی یہ سوچ کر دل بھر آتا ہے کہ کل کے بعد تمہارے کمرے میں روشنی تو ہوگی مگر تم نہیں ہوگی۔ رومی نے ان کے کندھے سے سر ٹکا کر نرم لہجے میں کہا، بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہاں، ذمہ داریاں بدل جائیں گی لیکن دل میں آپ کی جگہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے مجھے ہر دکھ سے بچایا ہے ویسے ہی میں بھی ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں محفوظ رکھوں گی۔ آپ میرے پہلے ہیرو ہیں بابا، اور آخری بھی۔ ارسلان صاحب نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کمرے میں خاموش جذباتی فضا چھا گئی تھی۔ نور جہاں بیگم کے لبوں پر دعا تھی اور آنکھوں میں بیٹی اور باپ کے رشتے کی بے مثال محبت کی جھلک۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ رخصتی کافی سادگی سے کی گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنے شوہر کے نام کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ہر طرف روشنی کے کمکمے جیسے اس رات کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں جھجک اور خوف جھلک رہا تھا۔ رخصتی سادگی سے کی گئی تھی۔ ولیمہ بڑے پیمانے پر ہونا طے پایا تھا لیکن اس پل وہ سب بھول کر صرف ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی، اب اس کی زندگی کہاں کا رخ اختیار کرے گی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اریان اندر داخل ہوا، وہی وقار، وہی سنجیدگی مگر اس بار ایک نرمی کے ساتھ۔ رومی کی نظریں جھک گئیں۔ وہ خود کو سمٹتی ہوئی اور بھی چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ اریان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور پاس بیٹھتے گہری آواز میں سلام کیا۔ رومی کے دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں نے جو ڈریس تمہارے لیے پسند کیا تھا تم اس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رومی فوراً نظریں اٹھا کر بولی، یہ ڈریس تو میں نے خود پسند کیا تھا۔ اریان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا نازک سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، ڈریس چاہے تم نے پسند کیا لیکن تمہیں اس میں دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ رومی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، خدا تمہیں ہر حسد کی نظر سے بچائے۔ رومی کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھری، دل اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ اریان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولا، میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی ہٹلر، کبھی چنگیز خان اور کبھی نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتی رہی ہو، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ رومی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی اور نرمی سے بولا، رومی، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، بہت پاکیزہ محبت۔ ہمارا نکاح 10 سال پہلے ہوا تھا لیکن میں نے کبھی تمہیں مجبور نہیں کیا، کبھی تمہاری معصومیت کو چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ خود کو تمہارے لیے پاکیزہ رکھا کیونکہ میں جانتا تھا تم ابھی وقت کے تقاضے کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ تو میری ذمہ داری تھی، میرا مان تھی اور سب سے بڑھ کر میری محبت تھی۔ رومی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، کیا یہ سچ ہے آپ نے اتنے سال صرف میرے لیے؟ اریان نے دھیرے سے سر ہلایا اور بولا، ہاں، صرف تمہارے لیے۔ تو میری سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔ میں چاہتا تھا کہ یہ لمحہ جب آئے تو تم پوری طرح سے جان لو کہ میں تمہارا ہوں اور تم میری، نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی خوف، صرف محبت۔ رومی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بولی، آپ کو ہمیشہ غلط سمجھتی رہی، آپ کا غصہ، آپ کی سختی سب کو نفرت جانتی تھی، لیکن آج لگ رہا ہے کہ سب کے پیچھے صرف ایک محبت چھپی ہوئی تھی۔ اریان نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے مسکراتے ہوئے بولے، اب بس، مزید کوئی شک نہیں، ہم ایک دوسرے کے ہیں اور یہ رات، یہ لمحہ ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت شروعات ہے۔ رومی نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔
اریان اس کی اور قریب ہوا اور آہستگی سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھ لیے۔ لمحے بھر کو وہ کانپ اٹھی مگر پھر اپنے آپ کو اس کے وجود میں سمیٹ لیا۔ کمرے کی خوشبو، پھولوں کی لطافت اور ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں گھل مل گئی۔ وہ رات ایک عہد بنی، ایک نئی صبح کی بنیاد، ایک شوہر کا اعتماد اور ایک بیوی کا سکون۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیا تھا۔ ان کے درمیان اب نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی فاصلہ، صرف محبت، خلوص اور ہمیشگی کا وعدہ۔